مطلب یہ دیکھیں نا، اب آپ اس طرح سے کوئی خلافی بات بیچ میں کر دیتے ہیں کہ میں آپ کی مانتا جاؤں، تو میں اب آپ کی ہر بات بھی ماننے کا جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ناظم زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNS پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، اب جو مہینہ آگے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں اثار و قربانی کی بہت بڑی مثال قائم کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مدد فرمائی اپنے نبی کی، اس کا بھی تذکرہ ہمیں پتہ ہے کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے کوئی مناسب شخصیت کا انتخاب کرنا تھا، اور بہت ساری شخصیات دینی اعتبار سے میرے ذہن میں موجود تھیں، لیکن پھر اس میں ایک عنصر یہ آ جاتا تھا کہ کیا خاص طور پر دینی کسی شخصیت کا میں انتخاب کروں اس حوالے سے، یا پھر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بہت ساری اس میں چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو جو صرف دینی علوم رکھنے والے لوگ ہیں شاید وہ اس چیز کو صحیح طریقے سے بیان نہ کر پائیں۔ ظاہر ہے وہ عالم دین ہوتے ہیں، لیکن جو دور جدید کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اس میں تھوڑا سا میں کنفیوز تھا۔ وہیں میرے ذہن میں ایک شخصیت کا نام آیا، اور میں نے سوچا کہ یہ شخصیت اس اعتبار سے موضوع ہے کہ جہاں پر لوگ صرف دینی تعلیم حاصل کر کے دین کے حوالے سے گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو جو شخصیت میرے ساتھ ہیں دنیاوی تعلیم MBA لیول تک حاصل کر کے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر وہ نکلے، اور میں اس میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ کچھ مدارس کا جو دینی اعتبار سے عالم دین کا میں نے انتخاب اس لیے بھی نہیں کیا کہ کچھ جو علماء ہیں، میں نام تو نہیں کسی کا لینا چاہوں گا، لیکن وہ اپنے مدارس میں کسی بچے کو داخل کرتے وقت یہ حلف لیتے تھے کہ آپ نے کسی اسکول میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لینا ہے اور آپ ہمارے پاس ہی تعلیم حاصل کریں گے۔ تو اس لیے خاص طور پر کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم کا انتخاب میں شاید نہیں کر سکا۔ اس میں آپ شاید مجھے غلط سمجھیں یا صحیح، لیکن میرا اپنا ایک انتخاب کا طریقہ تھا جو میں نے اپنایا، اور اس کے لیے پھر میں نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو کہ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم حاصل کی، اس میں عبور حاصل کیا، MBA سے آگے اور کہاں جائے انسان، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ میں اس طرف بھی جو ان کے آباء و اجداد سے جو ایک چلا آ رہا تھا سلسلہ، انہوں نے اس کے اندر پھر اپنے قدم رکھے، اور اس میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا، اور آپ ان کو ایک بہت عرصے سے مین اسٹریم میڈیا پر مختلف چینلز پر کام کرتے دیکھ رہے ہیں۔ صاحبزادہ ذیشان احمد حسان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے چند لمحات جو ہیں وہ مجھے بخشے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ان سے بیٹھ کے اس خاص موضوع پر، قربانی اور اثار کے موضوع پر بات کی جائے۔ جی حضرت، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا، اور آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے مجھے تھوڑا وقت دیا۔ تو مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ جو حج کے مہینے کے یہ ابتدائی ایام ہیں، اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، یہ ذی الحج کے پہلے 10 ایام جو ہیں، یہ اسلامی کلچر میں بڑا ایک خاص امپیکٹ رکھتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ اسلامی کلچر کا ایک بڑا اسپیشل حصہ ہے۔ جی، یہ حج کی جو عبادت ہے نا سر، پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر علاقے کے لوگ اپنا اپنا کلچر، رہن سہن لے کے۔ جو بندہ ایک دفعہ حج پہ جاتا ہے نا سر، جی، اس کو سمجھ آتی ہے کہ حج سب سے بڑی عبادت کیوں کہا گیا اس کو۔ جی حضرت۔ اور یہ دنیا میں جتنے مذہب اس وقت پائے جاتے ہیں، ایک اسٹڈی کے مطابق 3000 سے بھی زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں۔ جی، تو 3000 مذاہب میں سے صرف ایک اسلام ہے جس کا اتنا بڑا اجتماع پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ تو جو جی حضرت، یہ بھی مطلب سننے میں تو یہی آتا ہے کہ سب سے بڑا اجتماع، سب سے بڑا اجتماع، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، اور اس کو منظم کرنا، طریقے سے چلنا، اس کا کریڈٹ تو جاتا ہے سعودی حکومت کو۔ سعودی حکومت کو نہیں سر، یہ سعودی حکومت کو بھی دے دیں، لیکن یہ تو سر ایک سلسلہ در سلسلہ کئی صدیوں سے ایک چلا رہا ہے۔ جب نہیں یہ حکومت تھی تب بھی تھا، تب بھی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع یہی تھا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سر جو حج میں پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، جی، اب جو نہیں جا سکے
جی یہ بڑی اچھا جو نہیں جا سکے دین نے ان کو بھی اس کلچر میں شامل کر لیا. اچھا وہ کیسے؟ قرآن مجید کی اگر ہم رہنمائی لیں تو سب سے پہلے قرآن مجید میں آتا ہے والفجر ولیال عشر، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کی قسم اور 10 دنوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم. مفسرین نے لکھا کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ جب ذو الحج کا چاند طلوع ہو جائے تو جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، یہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا اور ہے کہ وہ اپنے ناخن، بال اور یہ چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دے، اس کو ہاتھ نہ لگائے. اچھا حضرت اس میں کیا راز ہے یا کیا ایسی ہے؟ یہ سر حکم تو ٹھیک ہے حضور کا حکم ہے، مختلف اس کے ایسپیکٹس ہیں نا جواب دینے کے. اچھا حاجیوں میں حج کا جو ہے نا، یہ حاجی جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے حج کے دنوں میں نا، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، جسٹ 2 کپڑے ہیں ان سلے ہوئے، جی ایک باندھ لیا، جی ایک لپیٹ لیا، جی، اور یہ بالکل کفن سے ملتا جلتا لباس ہے. واہ یہ تو ہے. اور وہاں پر جا کر عرفات کے میدان میں حج ہوتا ہے، جی، اور عرفات کے میدان میں ہی قیامت لگنی ہے، اور یہ قیامت کا ڈریس ہے. جو ہو میں یہ اگلی بات کہنے لگا تھا کہ حضرت اس میں تو رنگینی ختم ہوگی نا. ہاں یعنی رنگین یہ نہیں اصل ہے. بات آپ نے نکالی آپ نے رنگین مزاج اپنا چھوڑ کے آنا ہے. کوئی بھی آرٹیفیشل آپ کا جو ہے نا وہ آپ نے چھوڑ دیا. بالکل سفید لباس ہے، سفید لباس، سادہ لباس، اور جیسے ناخن ہے، جیسے بال ہیں، بڑے ہوئے ہیں، جس طرح جو بھی آپ کی حالت ہے، نیچرل پوزیشن میں آپ ہیں اور اللہ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں نا، ہمارے کلچر میں شادیاں ہوتی ہیں جی، تو شادیوں سے کچھ دن پہلے بچے کو مائیوں بٹھا دیا جاتا ہے. جی جی، اس کو کہتے ہیں کٹنگ نہیں کروا دی تم نے، ٹھیک ہے، کچھ اس بھی کرتا تو وہ اس کا حضرت پھر آخری دن حسن نکلتا ہے نا، حسن نکلتا ہے کہ وہ اگر اس طرح سے رہے گا، سب نے اس کی وہ شکل دیکھی ہے، لیکن جس وقت وہ محبوب کے پاس اس نے جانا ہے اپنے، تو اس کی جو حسن ہے وہ دیکھنا ہے کہ محبوب کی ملاقات کے بعد جو حسن آنا ہے وہ سامنے دیکھنا ہے. یہ آپ نے مجھے کسی اور طرح لگا دیا. تو یہی آپ نے سمجھ گئے ہیں کہ اصل میں یہ ان 10 دنوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی محبوب سے ملنے کی تیاری کر لیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ ایک کلچر ہے، یہ ایک پوری اچھا اب پوری دنیا میں مختلف میلے ہوتے ہیں، مختلف ہر علاقے کے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ان کے ٹریڈیشنز ہیں، جی، ان کے دن آتے ہیں، مختلف طریقوں کی رسمیں ہوتی ہیں. جی. لیکن یہ حج اور ذی الحج کے پہلے دن یہ ایک ایسا پوری دنیا میں مسلمان جس خطے میں ہوں، امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، افریقہ میں ہوں، ایشیا میں ہوں، یورپ میں ہوں، سارے ایک ہی طرح کا وہ بناتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں تو ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت ارشاد فرمائی گئی کہ فرمایا کہ جو ان 10 دنوں میں سے روزہ رکھے، دن کا روزہ رکھے، اس کو ایک دن کے بدلے میں 1 سال کے روزے کا ثواب، اور اسی طرح ایک رات کے قیام کا ثواب بھی اسی طرح بڑھا دیا گیا. اور فرمایا ایسے جیسے لیلۃ القدر کا قیام کیا. واہ 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 واہ، ایک رات وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں فرمایا ہر رات ایسی ہے، یہ 10 راتیں، یہ حدیث مبارک ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں نا، اب یہ ناظرین کے لیے ایک نئی، آپ نے حضور یہ دیکھیں نا، اب یہ فائدہ ہوتا ہے کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھنے کا اور سیر حاصل گفتگو کا، کہ ایک نئی بات یہ پتہ چلی کہ ہم پورے سال میں شب قدر کی رات کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں، بھاگنا بھی چاہیے، اس کا حوالہ ہے بڑے مستند طریقے سے ہے. لیکن اس کے پیرالل اگر آپ کو کوئی اور چیز بھی مل جاتی ہے یا اس کے آس پاس کی کوئی اور رات بھی مل جاتی ہے تو اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، رائگاں نہیں جانی چاہیے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو 10 دن ہے، 10 راتیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ان کی میں سے کسی ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کی طرح ہے. واہ سبحان اللہ. یہ اب ناظرین کو چاہیے کہ یہ جو راتیں ہیں آپ کی 10 ذی الحج تک کی، اس کو رائگاں نہ جانے کی چاہیے. اگر بڑی مفصل آپ نے گفتگو فرمائی اس حوالے سے، لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ ایک اور میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ
حضرت ایک تو قربانی کے واجبات کیا ہیں، یعنی ہر شخص اس میں پریشان رہتا ہے کہ یار میں نے اس دفعہ قربانی نہیں کی، یا میں نہیں کر سکا تو کیا اللہ ناراض ہوگا، یا میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے تو نہیں کر سکا، یا کوئی پیسے پڑے ہیں کسی کے پاس تو اس کی امپورٹنس پیسوں کی پہلے کہاں پہ اہمیت ہے کہ کیا کام آپ پہلے کریں گے اور پھر اگر بچ جائیں تو پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، یہ تھوڑا سا فرما دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا گھر کے ہر فرد پہ قربانی واجب ہے، فرض ہے، اس کا فرض اور واجب میں تھوڑا سا فرق بتائیے گا ناظرین کے لیے، بھی میری بھی تصحیح ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے ابھی چھوٹی عید الفطر گزری ہے تو اس میں بچوں نے اپنی کوئی عیدیاں جمع کی ہیں، اور کسی کے پاس، کوئی بچے کے پاس ہی جو 15-16 سال کا بچہ ہے اور اس کے پاس اماؤنٹ کوئی اکٹھی ہو گئی ہے 30-35 ہزار روپیہ، اس نے وہ رکھا ہوا ہے، تو کیا وہ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے یا فرض ہے، یا اس کے اندر کوئی گلٹ آ رہی ہے بچے کے اندر کہ یار یہ پیسے رکھے ہوئے تو قربانی آ رہی ہے تو کیا میں قربانی کروں یا نہ کروں؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس میں تصحیح فرمائیں. جی سر، قربانی جو ہے وہ ہر مسلمان عاقل بالغ اور صاحب استطاعت پر واجب ہے، واجب بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا جی، اب اس کا جو نصاب ہے یہ کس بندے کو ہم کہیں گے کہ صاحب استطاعت ہے یا کس بندے کو قربانی کرنا ضروری ہے؟ جی، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے. زکوٰۃ کا نصاب بھی میں بتا دیتا ہوں، قربانی کا نصاب بھی 7.5 تولے سونا جی یا 52 تولے چاندی، جی، ان دونوں میں سے جس کی اماؤنٹ کے برابر اس کے پاس رقم پڑی ہو. اچھا، یہ 52.5 آج کل تو 7.5 تولے سونا کوئی آج 5 لاکھ روپے کا ہے تو کوئی 38 لاکھ روپے کے قریب رقم بن جائے گی. لیکن چاندی کی قیمت اتنی نہیں ہے. چاندی کی قیمت اگر 10,000 روپیہ ہو، ہاں جی 10,000 روپیہ تولہ ہو تو یہ تقریباً 5,20,000 30,000 بنے گی. ٹھیک ہو گیا. جس کے پاس اپنے روزمرہ کے اخراجات کے علاوہ 5 لاکھ روپیہ پورا سال پڑا رہتا ہے، اس پر یعنی کہ 5 سال پورا اس کا جو بینک بیلنس ہے وہ 5 لاکھ سے نیچے نہیں آیا ایکسٹرا میں. ہاں جی ایکسٹرا میں ٹھیک ہے. بینک بیلنس اس کا 5 لاکھ سے نیچے نہیں آیا. سمپل 5 لاکھ بینک بیلنس سے مراد یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آج 5 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، آپ نے اس میں سے 2 لاکھ نکال کے یوز میں کر لیا ہے، پھر 3 لاکھ پڑا رہ گیا تو یہ تو کم ہو گیا، یہ تو کم ہو گیا. تو جس کا ایک ہے کہ منیمم بیلنس کا لیول جو ہے نا وہ 5 لاکھ مینٹین رہا ہے، یا ساتھ کچھ اور بھی پڑا رہا ہے، کچھ تھوڑا سا گولڈ پڑا ہوا. اب 1 تولہ گولڈ بھی اگر کسی کے پاس پڑا ہوا ہے نا تو وہ بھی 5 لاکھ سے زیادہ ہے. تو اب اس کے ساتھ اس کے پاس 50,000 بھی پڑا ہوا ہے، 1,000 بھی پڑا ہوا ہے نا، تو پھر بھی اس پہ قربانی بھی واجب ہو گئی اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک گھر والوں کے، ایک گھرانے کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کافی ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں کہ جب گھر میں کمبائن پیسے ہیں، نہیں کمانے والے 4 لوگ ہیں چاہے نہیں اور کمبائن رہ رہے ہیں، یا کمانے والا ایک ہے؟ کمانے والا ایک بندہ ہے، اچھا، ایک اس کی وائف ہے، بچے ہیں. ٹھیک ہے نا، صرف ایک بندے کی قربانی سب پہ کفایت ہو جائے گی. لیکن اگر بیوی کے پاس اپنے ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں، حضرت وہ اس کی اپنی کسی جاب سے کمائی سے ہیں یا پھر اس کے پاس سیونگز ہیں؟ سر سیونگ ہے، گفٹ ہے، اس کو میکے کی طرف سے گفٹ ملا ہے، اس کو سسرال کی طرف سے گفٹ ملا ہوا ہے، اس کے پاس 2 تولے گولڈ پڑا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی 50,000 لاکھ روپیہ مطلب ویسے پڑا ہوا ہے. عورتوں کے پاس پڑے، یہ تو لڑائی کی والی بات ہے. گولڈ اگر پڑا ہوا ہے کسی خاتون کے پاس، وہ اپنا پڑا ہے، ادھر سے بنایا یا گھر سے بنایا میکے سے جیسے آپ نے فرمایا، تو اگر وہ اس کی کوئی اور روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی 3 تولے سونا پڑا ہوا ہے، کوئی زیور یا نیکلس کوئی بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اب آپ کے حکم کے مطابق تو یہ ہے، یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں شریعت کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کے اوپر واجب ہوگی قربانی کے. وہ اب اس میں سے کیا، وہ تو اس کے زیر استعمال ہے چیز ایک، تو زیر استعمال چیز کے اوپر وہ کیا قربانی اس کے اوپر واجب ہے، یا پھر کوئی ایکسٹرا چیز کوئی اینٹوں کی شکل میں، ٹائلز کی شکل میں کوئی سونے کی پڑی ہیں، کوئی ویسے پڑا ہوا ہے، تو وہ اب یہ زیر استعمال چیز کا بھی ایک اور سوال آ گیا. اور جو زیر استعمال نہیں ہے، دیکھیں ایک میں گولڈ میں تو ایک چیز یہ رکھے نا کہ ہمارے معاشرے میں نا گولڈ 2 طرح کا ہوتا ہے خواتین کے پاس. اچھا،
ایک خواتین کو گولڈ ملتا ہے میکے کی طرف سے یا انہوں نے اپنا پرچیز کیا ہوتا ہے یا اپنا ان کے پاس ہوتا ہے, وہ تو ان کی ملکیت ہوتا ہے. جی. جو سسرال کی طرف سے ان کو گولڈ ملتا ہے نا, وہ ہمارے ہاں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سسرال والے کہتے ہیں کہ یہ ہم بہو کو پہننے کے لیے دے رہے ہیں, اچھا, لیکن اس کی ملکیت ہماری ہوگی. یہ غلط ہے, صحیح ہے. نہیں سر, چلتا ہے. اگر ایک معاشرے میں وہ ملکیت نہیں دیتے, وہ صرف پہننے کے لیے دیتے, ٹھیک ہے, جائز ہے, جائز ہے, کوئی ایشو نہیں. اچھا. اچھا, اس صورت میں اس عورت پر اس سونے کی زکات نہیں ہوگی. اس صورت میں زکات جس اس کے ہسبینڈ جو ملکیت ہے, جس کی ملکیت ہے وہ گولڈ, وہ اس نے زکات دینی ہے. اچھا. دوسری صورت یہ ہے کہ شادی ہوئی, سسرال والوں نے 2 4 5 10 تولے سونا یہ بہو کو گفٹ کر دیا, اور گفٹ کر کے یہ مینشن کر دیا کہ اب یہ ملکیت بیٹا تمہاری ہے. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یا برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی ہے کہ ہمارے ہاں نا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, خانگی معاملات میں بعض اوقات طلاق جھگڑے تک نوبت پہنچتے, اس وقت یہ اس چیز کا بڑا ایشو بنتا ہے کہ ہم نے وہ گولڈ کلیئر نہیں کیا ہوتا کہ یہ کلیئر گولڈ اس کی ملکیت کون ہے. بالکل. تو شادی کے وقت یہ ملکیت ڈکلیئر کر دینی چاہیے. اگر بچی کے پاس پڑا ہوا ہے, اگر اس کا اپنا ہے, اس کی ملکیت میں ہے, تو بھی اس کو پتا ہو. اگر ملکیت گھر والوں کی ہے, اس کو صرف پہننے کے لیے استعمال کے لیے دیا ہوا ہے, تو بھی اس کو پتا ہو, کلیئر ہو. اچھا, اب جس کی وہ ملکیت ہے نا, وہ ذمہ دار ہے, اس کے اوپر بھی قربانی ہے اور اسی کے اوپر اس کی زکات بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک خاتون ہے, وہ مطلب شوہر کمانے والا ہے, وائف نہیں کمانے والی, ہاؤس وائف ہے, لیکن اس کے پاس کچھ گولڈ پڑا ہوا ہے, کچھ اس کے پاس وہ نقدی پڑی ہوئی ہے, اور کچھ وہ صاحب استطاعت بن گئی ہے, اب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. اچھا. اب شوہر کی قربانی اس کے لیے کفایت نہیں کرے. اچھا, یعنی اب وہ گولڈ پھر بیچ کے, یعنی اگر وہ پڑا ہوا ہے گولڈ, ہم نے یہی سر گولڈ اگر صرف گولڈ ہے تو پھر 7.5 تولے گولڈ ہوگا, تو پھر اس پر قربانی ہے. تو حضرت وہ تو پھر 7 تولے رہ جائے گا نا, آدھا تولہ بیچ کے قربانی کرے. یہ اگر صرف گولڈ ہو تو اچھا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں زکات بھی ہوگی. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر 7 تولے رہ گیا نا, پھر آئندہ کے بعد نہیں ہوگی. یہ ساتھ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے بعد 2-3 تولے ہے, اور 2-3 تولے کے ساتھ کچھ کیش بھی پڑا ہوا ہے, کچھ سلور بھی پڑا ہوا ہے, چاندی بھی پڑی ہوئی ہے, بالکل, پھر اس کے اوپر ٹھیک ہے. تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کا ہسبینڈ مطلب وہ اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. اب ادھر سے ایک اور ذرا شرارتی سے سوال ذہن میں آیا, وہ یہ آیا کہ اب دیکھیں نا 52 تولے چاندی جو ہے یا 52.5 تولے چاندی, اس کی مالیت بن رہی ہے کہ 5 لاکھ, ٹھیک ہے, اور گولڈ جونس ہے وہ 7.5 تولے, وہ جا رہا ہے 38 لاکھ پہ. تو اب اگر کسی کے پاس 3 تولے سونا ہے اور کوئی 50 تولے چاندی ہے, تو وہ خاتون کوئی سمجھدار ہو اگر میرے ذہن کی, تو وہ یہ کرے کہ جی 50 تولے چاندی بیچ کے اس کا لے لے سونا, تو سونا تو آ جائے گا 3 تولے سے 4 تولے پہ, تو قربانی تو پھر بھی نہیں اس کے اوپر واجب ہوئی. اچھا, یہ جو شریعت کا نصاب ہے بس وہ اس کو ہم نے میٹ کر. ٹھیک ہے. تو بڑا فرق ہے پھر 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی. فرق ہے نا. اچھا, ہاں, اس زمانے میں یہ دونوں برابر تھے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں 7.5 تولے سونا, اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک نیا سوال, یہ ایک نیا سوال ہے. اب یہ تو یہ پھر ایک نیا بحث ہے کہ یہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو شرارت ہوئی ہے, اور جو یہ روپی اور کرنسی آئی ہے, اور جو ڈالر, اور جو یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے سر, کہ جس نے پوری دنیا کے معیشت کو گردن, اس کو نہیں بھی چھیڑتے, وہ ہم کسی اور موضوع پہ رکھتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا کریٹیکل سوال پیدا ہو گیا یہاں کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کہاں پہ, آج ان کے ریٹ میں زمین و آسمان کا فرق. تو اس میں فارمولا یہ ہوگا کہ اس میں سے جو منیمم ہوگا نا, اس پہ وہ سٹینڈرڈ ہوگا, وہاں پہ صاحب نصاب ہوگا. ٹھیک ہوگا. یہ تو بڑا اچھا. حضرت اگلا ایک اور سوال آپ سے یہ کہ یہ جو تسلیم و رضا کا اس میں ایک عنصر پہلو ہے بڑا گہرا سا, وہ بڑا پریشان بھی کرتا ہے, حیران بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حکم دے دیا اپنے ایک تو خلیل کو, ایک تو مجھے اس پہ بڑا کمال آتا ہے, بڑا مزہ لطف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام ہی کیا دے دیا حضرت ابراہیم, تو خلیل, ٹھیک ہے نا, خلیل اللہ کے میرا دوست. اچھا, اللہ کہہ رہا ہے
کہ میرا دوست ہے. یہ کہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے خلیل اللہ. واہ سبحان اللہ, اس پہ بڑا رشک آتا ہے کہ اللہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. تو حضرت وہ اس کا نظر بھی آتا ہے کیوں کہہ دیا. لیکن اب آپ اس کا ذرا مجھے اس پہ روشنی فرمائیں کہ تسلیم و رضا کی جو بات ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے اور حضرت اسماعیل قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہاں تو بچہ دوڑ جائے اس کو کہ والد کہ بھائی میں نے تیری قربانی کرنی ہے, مجھے تو حکم ہونے کا نا بری کی ہوا ہے, تھوڑا دماغ خراب ہوا ہے تو چھری میری کرتے تھے پھر ہم لگے. تو یہ کمال ہے, اس لیے خلیل اللہ. لیکن آپ اس کی ذرا روشنی فرمائیں مجھے اس کو. سر جو خلیل اللہ کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں اس وقت دنیا کے جو 3 بڑے مذہب ہیں, اسلام, کرسچینٹی اور جیوزم, جی یہودی, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر سارے متفق ہیں. ہاں بالکل. پچھلے دنوں ابراہم اکارڈ کا بھی ایک ششہ چل رہا تھا. حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ اور مقام کیوں دیا؟ قرآن مجید آپ پڑھیں نا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ. حضرت ابراہیم کی زندگی میں سر اتنی کو آزمائشیں آئی ہیں نا, اور اتنی کو دفعہ انہوں نے ثابت کیا نا, آپ دیکھیں کہ آگ میں ڈال دیا. آگ میں ڈال دیا, نکالنے والا بھی اللہ. لیکن وہ ایمان کی ایک کیفیت ہے نا, فرشتہ آتا ہے. حضرت وہ ایک منٹ مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. او ہو یہاں تو سر, اور اس وقت فرشتہ آتا ہے, کہتے ہیں بچا لو. فرمایا کدھر سے آئے؟ اللہ نے بھیجا. کہا نہیں آپ کی مدد کے لیے. اچھا, کہا ضرورت نہیں ہے, جانے دو, بچانا ہوگا کسی نے بچا لے. میں تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہوں, میں تو اس کی مرضی کو مان چکا ہوں. اور پھر بطور خاص اس واقعے کی طرف جب آئے تو قرآن مجید میں اس میں جو لفظ استعمال کیا نا, فلما اسلما وجہہ, کہ جب ان دونوں نے تسلیم کر لیا, باپ بیٹے دونوں نے تسلیم کر لیا. تو تسلیم کا مطلب سر ہوتا ہے سر جھکا دینا. اسلما تسلیم کر لینا, سر جھکا دینا. سر بیٹے کے لیے مشکل ہے, اور باپ کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مشکل ہے سر. بالکل بالکل ہے. باپ کی حیثیت سے سوچیں تو میں بڑا مشکل ہے یہ کیسے. سر ہمارے وہ دوست ہیں, ان کے بیٹے کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو فون آیا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں پاس تھا, مجھے کہنے یار تم جاؤ, مجھے ہاسپٹل نہیں جایا جائے گا مجھ سے, یار بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, مجھ سے موٹر سائیکل نہیں چلی. جی میرے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ ہو چکا ہے. بیٹے کا تھوڑا چھوٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس پہ اسٹیچز لگنے تھے, میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. وہ میرے ہیں بھائی کزن ریحان صاحب, وہ ان کو میں نے گزارش کی کہ یار میرے سے تو وہاں کھڑا نہیں ہوا جانا, تو وہ اس نے کھڑے ہو کے اسٹیچز لگوائے. یہ دیکھے اب حالانکہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو رہا, تو ایک چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا فنگر پہ, جی 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 بالکل, تو ماں یا باپ جو ہے نا کہتے یار ہاں آنسو نکلا. اور وہ دیکھیں کیسے یہ سر تسلیم و رضا کا ایسا ڈنکا ہے کہ اب دیکھیں کہ بطور خاص حج کے مہینے میں, یہ ذوالحج کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں حج میں آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئیں گی. اور پھر ایسے ہی تو نہیں سر, آپ کی دنیا بھر میں صدیوں سے ہر نماز کی اختتام پہ آپ ان کے ذکر کے بغیر نماز ہی پوری نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو سر یہ سکھایا جا, اصل میں انسان کو, مسلمان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی قربانیوں کو یاد کرو اور اپنے اندر اس تسلیم و رضا کو پیدا کرو, ڈیولپ کرو. اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو, اگر مرنے کے بعد کامیابی چاہتے ہو, تو تمہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اور یہ واقعہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے. ہر سال اس کو ریپیٹ کروایا جاتا ہے. واہ, اللہ تعالیٰ نے یاد ہی بنا دی نا. دیکھیں رہتی دنیا تک اب یہ جو ایونٹ ہے یہ وہ یاد ہی منا رہے ہیں, بنا دیا. اور موسٹلی جو واقعات ہیں یا اسلام کے جو تہوار ہیں وہ یاد ہی ہے کوئی نہ کوئی, کسی نہ کسی موقع پہ. سر وہ
कैरेक्टर बिल्डिंग की एक प्रोसेस है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली समझे। अब हजरत इधर एक और इख्तलाफी एक नोट सा है, लेकिन वो नाम तो नहीं लूँगा, एक और बड़े आलिम दीन है, उनसे एक दफ़ा मेरी गुफ्तगू हो रही थी ऑफ कैमरा, तो उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक बात की कि जो दुरूद शरीफ है ना, नमाज अत्तहियात पे ख़त्म हो जाती है, शहादत की उंगली करते हैं तो उसके बाद नमाज ख़त्म है। ये जो है दुरूद शरीफ और दुआ रब्बी जानी, ये एडिशन है, ये बाद में ऐड हुआ। तो नमाज जो है वो वहीं तक की है, तो बाद में इसको अब एक शुरू कर लिया गया है। तो मुझे तो ज़ाहिर है इत्तेफाक उस वक्त भी नहीं किया, आज भी शायद नहीं इस चीज़ पे दिल मानता, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, बस ऐसी जहन में आया ये, फिर किसी वक्त या तो अगर आप इसमें रहनुमाई फरमाना चाहें ठीक है, लेकिन ये फिर कभी कोई बात दोबारा किसी मौजूद पे। सर सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने इंतखाब नहीं किया ना किसी का, मैं इंतखाब ही आपका, ये अल्लाह ने ज़हन में डाला कि इंतखाब आपका हुआ। मैं एक फ़िलासफ़र भी, MBA ग्रेजुएट भी, और मदारिस में बाकायदा तालीम हासिल करके मुफ्ती के लेवल तक पहुंचने वाली शख्सियत जो है मेरे साथ बैठी है। मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका। थैंक यू। अल्लाह ताला का ये एहसान है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं युरिदिल्लाहु खैरन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। ये अल्लाह की तरफ से ही मेहरबानी होती है। अच्छा सर, वो बस मैं एक इशारा दूंगा जी। मैं पिछले दिनों ये रमज़ान ट्रांसमिशन पे ना एक मीडिया पे किसी ने मुझसे सवाल किया कि जी वो लोग कहते हैं कि जी ये तरावी जो है ये तो हज़रत उमर ने शुरू करवाई थी या उनके दौर में ऐसे शुरू हुआ, तो ये है वो है। मैंने कहा तो फिर क्या मसला है आपको? कहते हैं कि ये तो नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जी अब इतराज़ अगर आप खुद कह रहे हैं ना कि ये हज़रत उमर के दौर में शुरू हुई थी, क्या आपने हज़रत उमर से ज़्यादा कुरान को जानते हैं, या आपने हज़रत उमर से ज़्यादा हुजूर पाक के साथ वक्त गुजारा है, या आपने हज़रत उमर से ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन सीख लिया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो क्या आप उनसे ज्यादा दीन को जानते हैं? अच्छा हज़रत, मैं ये अब फिर एक बहुत बड़ी आपने मेरे इन पे अभी आ रहा है, अगला महीना मुहर्रम का जो स्टार्ट है वो है ही हज़रत उमर की शहादत से है, तो उस पर भी इंशाल्लाह प्रोग्राम रखते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि हज़रत देखें कि उमर के ऊपर सवाल उठाने से पहले ये नहीं सोचते कि यार वो क्या शख्सियत थे जिनके लिए हाथ उठाए थे हुजूर ने। हाँ जी सर। एक हुजूर ने हाथ उठाए, यानी दुनिया की अगर कोई सबसे बड़ी हस्ती है रूए ज़मीन पर जो थी, कायनात की माल के दो जहां उन्हें कहा, रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, तो वो दुआ कर रहे हैं एक शख्सियत के लिए, उसको ज़हन में रखते हुए। और जाहिर है दो उम्र में से एक की तरफ जहां इंक्लिनेशन उनकी ज्यादा होगी तो कबूल करने वाला मालिक भी उसी तरफ जाएगा ना। ऐसे ही। तो मैं ही कहता हूँ कि उस शख्सियत पे सवाल उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हाथ उठाने वाली ज़ात सबसे बड़ी है इस वक्त कायनात की, और उससे ऊपर जो ज़ात है, आखिरी ज़ात अल्लाह ताला, वो कबूल करने वाला है। तो जब ये दो शख्सियात, दो हस्तियों ने, सबसे बड़ी हस्तियों ने, इनसे बड़ी हस्ती कोई नहीं, इन्होंने मिल के फैसला किया कि हजरत उमर को जो है ना वो इस्लाम का सतून बना दिया जाए, पिलर बना दिया जाए। तो आज हम सवाल उनके हवाले से उठाते हुए जरा ये नहीं सोचते कि यार बस ये एक, बस सर ये इसको फिर इंशाल्लाह किसी हाँ, टाइम बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, ये करेंगे। एक मैं सिंपल इसको इतना कहूँगा जी जी कि ये मुसलमानों में ये जो सोच पैदा की गई है जी ये मुसलमानों की नहीं है, जी इसके रूट्स कहीं और है। बस मैं अभी फिर सवाल फिरका वारियत की तरफ नहीं मैं लाना चाह रहा, लेकिन ये मेरा है कि इस पे भी हमें एक करना ना, डेफिनेटली मुसलमान तो मुसलमान है, इन सबको एक करना है, तो इसके ऊपर कोई एक मुफस्सिल गुफ्तगू फिर चाहिए होगी इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरा ये है कि एक उभरता हुआ सवाल ये भी है कि जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, जदीद दौर में सोशल मीडिया बहुत इन हो गया और लोग आजकल जो है जानवर लेकर आते हैं, उसको सबसे पहले उसका वीडियो बनाते हैं कैमरे पे, ठीक है जी, और अच्छी मतलब 10x के ऊपर उसकी वीडियो बनाएंगे, अच्छी आएगी 4K और क्या पता नहीं HD, वो इस वाले से कि सोशल मीडिया पे चढ़ाना और फिर ये बताना है कि जी ये हमारा जो जानवर है ये है जी 1 करोड़ रुपए का, ये 50 लाख का, ये 10 लाख का बकरा है, 5 लाख का, मतलब जो रेट। और तोबा कानों को हाथ लगते हैं कि यार ये क्या काम है। अब मुझे नहीं पता, लगता तो मायूब ही है कि आप
جانوروں کی جب اس طرح تشہیر کریں گے تو جو شخص نہیں لے پائے گا اس کا دل تو دکھے گا. اب اس میں آپ رہنمائی فرمائیں کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ناظم صاحب، ہر چیز کو دیکھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں. اچھا جی. میں تھوڑا سا جمالیاتی بندہ ہوں. اچھا. مجھے سارے ہی رنگ اچھے لگتے ہیں. مجھے ریڈ کلر میں بھی بیوٹی نظر آتی ہے, مجھے گرین بھی اچھا لگتا ہے, مجھے یلو کی بھی اپنی امپورٹنس لگتی ہے. بلیک تو پھر بلیک ہے اور وائٹ کا کیا جوڑ ہے سر. تو سر اس سوال کو ایڈریس کرنے کے دو طریقے ہیں. اگر تو سر یہ دکھاوا اور ریاکاری ہو رہی ہے نا جی, شو بازی ہو رہی ہے, پھر تو ظاہر سی بات ہے یہ مذموم ہے اور پھر تو اس کی کسی طرح بھی تائید نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک اور سوچ کا پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ سر قربانی, اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی شعائر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قربانی ہے. اور شاعر اللہ کی پروموٹ کرنا دراصل دینی قدروں کی پروموٹ کرنا ہے. حضرت یہ اب دیکھیں نا, اب آپ جو بات فرماتے رہیں گے, میں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات مان لیں. مجھے اس کا کوئی یا تو حوالہ دیں یا بتائیں یا مجھے مطمئن کریں اس حوالے سے, ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی, بہت سارے حوالے جات اس میں قائم کیے جاتے ہیں. پہلے آپ اس کا مقدمہ سمجھیں کہ دیکھیں, اگر تو نیت یہ ہو کہ اس سے دینی کام کی یا قربانی کی ترویج ہوگی, اشاعت ہوگی, قرآن, دین اور دینی اشعار کی ترویج کرنا, اچھا, اس کو پبلش کرنا, یہ دینی کاموں میں سے کام ہے. اور اگر نیت جی آپ کی اس چیز کی ہو کہ لوگ قربانی کی طرف مائل ہوں, یا ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی انسان بہت سارے کام کرتا ہے اچھے یا برے. جی, آپ کے پڑوس میں بکرا ہے نا, تو بچے بھی کہتے ہیں کہ پاپا ہمیں بھی بکرا لینا ہے, ہمیں بھی بکرا لینا ہے, ہمیں بھی بکرا لینا ہے. تو اس سے انسپائریشن ملتی ہے. لیکن اگر آپ کی سر دیکھیں کسی کی استطاعت نہیں بھی ہوتی اتنا اس سارے لوگ کئی پیسے آرام کما کے اور پھر ایک بڑا سا گھر بناتے ہیں اور اوپر سب سے پہلے لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. وہ سر ایک اور چیز ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سر ایک منٹ بات سنیں, آپ موٹر سائیکل لاتے ہیں, آپ گاڑی لیتے ہیں, آپ اس کی پکچریں لگاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہر دوسرے کام کی آپ جو آپ کو کسی کی مہندی میں گئے ہیں, کسی کی شادی میں گئے ہیں, کسی کے کوئی نجائز کام پہ گئے ہیں, آپ اس کی آپ کسی ایم پی ایم این اے سے ملتے ہیں, آپ بڑے وہ فوٹوز لگاتے ہیں, اسٹیٹس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہم پروگرام کرتے ٹی وی پہ, فورن سے جو ہے ہم تصویریں بنا کے پبلش کرتے ہیں. ہو گیا, ٹھیک ہے. تو سارا نہیں, جب ان ساری چیزوں کو آپ پروموشن پہ استعمال کر رہے ہیں تو سر ایک چیز سے دینی شاعر کو پروموشن مل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات کسی کی ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ایک پروموٹ ہو رہا ہے کہ یار قربانیاں ہوتی ہیں, یا پھر وہ چیزیں بھی چھوڑ دیں یا وہ بھی غلط ہے, یا تو پھر وہ پروموشن, یہ بھی غلط ہے. اور اگر وہ ان کی پروموشن آپ کرتے ہیں تو قربانی کی بھی پروموشن کریں. پتہ چلنا چاہیے دنیا کو, پتہ چلے کہ یار یہ سارے لوگ اللہ کی راہ میں اتنے ذوق و شوق. اور سر جو آپ نے ایک بات کی کہ جی یہ بتانا کہ اچھا, پہلے میں بھی اس کو بڑا معیوب سمجھتا تھا کہ جی یار قربانی تو قربانی ہے, یہ بتانا کیوں ضروری ہے کہ یہ 10 لاکھ کا ہے, یہ 5 لاکھ کا ہے, یہ 4 لاکھ کا ہے. اچھا, میں ایک حدیث پڑھی تو میں بڑا محظوظ ہوا. اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی قربانی وہ ہے جو مہنگی ہو. کہ اچھی قربانی وہ, یعنی کہ اللہ کو تو یہ پسند ہے. اور میں سر کی بڑا ہوتے ہیں, بڑے سارے شو بازی والے نہیں ہوتے سر. میرے پاس پچھلے دنوں ایک قصاب آیا, ہم وہ اجتماعی قربانی کرتا, جی 1 سال میں نے ایک بڑی پرسنالٹی کا اس نے نام دیا پولیٹیکل پر, کہتے جی میں اس کے گھر میں قربانی کی تو وہ قربانی کے لیے انہوں نے مجھے ہائر کیا, تو انہوں نے کوئی 10 جو ہے نا بڑے بیل, اور وہ اتنے بڑے بیل تھے کہ ان کو گاڑی سے اتار نہیں سکتے تھے ہم. اور انہوں نے گھر کے اندر کوئی تصویر نہیں بنائی, کوئی کچھ نہیں کیا, اور انہوں نے 10 بیل جو ہے نا وہ ہم نے ان کی کٹنگ کی. ان کی تو پھر قربانی نہیں ہوئی, انہوں نے تو دکھائی نہیں. تو سر یہ ہے کہ مطلب وہ جو تو یہ ہے کہ
ہر چیز کو میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر ہر چیز کے اوپر نیگیٹو کی بندوبی نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہر چیز کو, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو دینی شاعر کی دفعہ پہ ہر چیز پہ اعتراض یاد آ جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے 4 بندے نہیں اس کو جانتے ہوتے تو وہ شادیوں کی اپنی کیسی کیسی ویڈیوز اور یہ اور وہ کیا اشتہار بازی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ سارے اعتراض صرف دین کے معاملے میں ہی نظر آتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھیں اصل میں تو آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو جتنا زیادہ قربان کر کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو مقبول. منیمم اماؤنٹ تو اللہ نے بتا دی, اس سے زیادہ پھر آپ جتنا مرضی لے ہیں. اور جتنا ایک اور بڑا اہم سوال وہ یہ کہ جیسے بکرا ہے وہ تو ایک شخص جو ہے وہ اس کی قربانی کرتا ہے, لیکن گائے کی قربانی میں کہا جاتا ہے کہ 7 حصے ضروری ہوتے ہیں, یا 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے, 8 کر سکتے ہیں. تو کیا 7 سے کم بھی کر سکتے ہیں اس سے, یا کوئی ایک شخص بھی جانور یعنی بڑے جانور کی گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی, اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا. تو کیا 7 حصے تک حد ہے, اور یہ حد قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح سے ہے, کیا فرمان ہے اس حوالے سے وہ ذرا بتائیے گا اور اس میں ذرا روشنی فرمائیں. سر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے البقرۃ عن 7 والجزور عن 7. گائے کے بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں, اونٹ کے بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں. یعنی ایک گائے, ایک بھینس, ایک بیل یا ایک اونٹ 7 لوگوں کی قربانی کا وہ حصہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں زیادہ سے یہ میکسیمم لمٹ ہے. اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ وہ 7 کے 7 کی نیت قربانی کی ہی ہو. یعنی ایک بندہ اگر 6 لوگ قربانی کی نیت سے ڈالتے ہیں اور ایک بندہ ویسے گوشت کھانے کے لیے ڈال دیتا ہے, اچھا, پھر وہ قربانی نہیں ہوگی, پھر وہ 7 کی نہیں ہوگی. کیونکہ وہ ذبح ایک ہی جانور ہونا ہے نا, تکبیر ایک ہی نیت سے ہونی ہے نا. تو وہ تکبیر میں 7 کا قربانی کی نیت یا عقیقہ کی نیت, کوئی عقیقہ بھی کرنا چاہے اچھا تو وہ اس میں عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتا ہے. یعنی ایک جانور گائے ہے تو اس کے اندر 6 حصے ڈال گئے قربانی کی نیت سے, ایک شخص نے قربانی کی نیت سے نہیں کیا, ہاں عقیقہ کر دیا, ہاں جی, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کا گوشت عقیقے کے طور پہ استعمال کرے گا, اور عقیقے کے گوشت بھی ویسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے قربانی کا استعمال, اور اس کی شرائط بھی ساری قربانی والی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک بندہ ہے اب فرض کرے اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے اور ایک وہ وائف ہے, 5 بندوں کی فیملی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یار میں ایک گائے لیتا ہوں, ایک اپنی طرف سے قربانی ایک حصہ ہو جائے گا, ایک میری وائف کی طرف سے قربانی ہو جائے گی, ایک 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹوں کے 4 حصے قربان حقیقہ ان کا ہو جائے گا. اچھا, ایک میری بیٹی کا عقیقہ ہو جائے گا. 5 حصے وہ ہو گئے, 2 حصے قربانی. اب وہ ایک پورا جانور لے کے وہ 7 حصے کر دے گا تو ساروں کے عقیقے بھی ہو گئے اور وہ قربانیاں بھی ہو گئی. اچھا, تو یہاں سے ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب قربانی کے لیے آپ نے بتایا کہ ہسبینڈ وائف, یعنی یہ اس میں کوئی ایج کا ڈیفرنس ہے کہ جیسے شوہر نے قربان جانور لیا ایک حصہ اس نے اپنی طرف سے دے دیا, ایک اپنی زوجہ کی طرف سے دے دیا, اور بچوں کا کیا قربانی نہیں بچوں کی طرف سے کی جا سکتی؟ بالغ پہ قربانی ہے, اہم سوال. اچھا حضرت, ایک لیکن نفلی قربانی آپ بچوں کی طرف سے کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کی, بلکہ میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ قربانی کرنے لگے نا تو فرمایا اللہم تقبل منا ومن آل محمد ومن امت محمد. حضور علیہ السلام نے کی طرف سے ایک قربانی ایک جگہ پہ فرمایا کہ 2 قربانیاں دے گا, ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے. اور سر پھر یہ آپ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, فوت شدگان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اگر کسی کی محبت ہو تو وہ آقا حضور علیہ السلام کی طرف سے بھی کر دیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہمیشہ 2 کیا کرتے ہیں. ان سے پوچھا کہ کیوں آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ علی باقیوں کے لیے ایک ہی ہے,
تم نے 2 کرنی ہے. تو میں ایک حضور علیہ السلام کی طرف سے یا حضور علیہ السلام کی امت کی طرف سے بہت میں کیا کروں. تو دیکھیں آپ حضور علیہ السلام نے تو جو قربانی کی امت ساری میں جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے, سر ہم پر کتنی شفقت ہے کہ ہمارے طرف سے بھی ہر بندے یہ کی تو ہمارا ثواب پھر لکھا گیا کتنا اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ ثواب جو آقا حضور علیہ السلام پاک کے اور حلال طریقے سے اور مال میں سے, اور تو یہ دیکھیں کہ اس سے زیادہ ان کیا کی ہوگا. کتنی ہم پر عطا ہے, اور اب جو بندہ ان کے لیے پیش کرتا ہے گفٹ, ہاں اس کو بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی حضوری ملتی ہوگی, اور کتنا اس امتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں. تو حضرت بڑی اہم بات آپ نے بیان فرمائی. حضور یہ جو ایک سوال بہت اہم اس حوالے سے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو یہاں پر بھی اثار و قربانی جس طرح کا جدید دور جا رہا ہے, تو آپ اس میں ذرا رہنمائی فرمائیں کہ لوگ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں, ایک بھائی بڑا اچھا طریقے سے رہ رہا ہوتا ہے اور ایک بھائی جو ہے اس کے حال بہت برے ہوتے ہیں, یا اس کے آگے بچوں کے حالات بہت عجیب ہوتے ہیں, اور اس کی کوئی ٹیک کیئر صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو یہ جو حدیث ہے اس پہ آج کے دور میں کیسے عمل کرنا, اتنے مشکل دور میں, مشکل حالات میں, مہنگائی کے دور میں اس پہ عمل کرنا کیسے ہے. تو یہ بڑا ایک واسٹ سا موضوع, لیکن کیونکہ اثار و قربانی کا اس وقت ہم پہلو پہ نظر ڈال رہے ہیں, تو یہ ایک سوال ذہن میں آیا. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے کتنی قربانی دینی چاہیے؟ سر چھوٹی چھوٹی باتوں سے کھانا نکالنے لگے, جو بوٹی اچھی لگی ہے نا وہ نکال کے دوسرے کو دے دے. یہ کیا کہہ رہے سر ہیں, ہر کوئی لیگ کے پیچھے پڑتا ہے, گول بوٹیاں ڈھونڈتے ہیں لوگ. رستے میں جا رہے ہیں نا, جی تھوڑا سا گیپ بنا کوئی بیچ میں نکالنے لگتا, دے دے رستہ دے دے, رستہ نہیں, یہ میں کر دیتا ہوں. جلدی کر دے, جلدی کر رہے ہیں نا بھائی کے لیے قربانی کرنا ہے, نیت قربانی رکھے, نیت اللہ رکھے جی کہ یار اللہ تعالیٰ کے لیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں. بچوں کو دکھا دے وہ فروٹ پڑا ہوا ہے, بندے کی کوشش ہوتی ہے جو اس میں سے سب سے خوبصورت ہے وہ میں اٹھاؤں, جی وہ اٹھا کے اپنے ساتھ بیٹھے والے کو دے دے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی اشارہ ہے. جی حضور. اچھا دوسرا یہ کہ جنرل حضور نے فرمایا یا خونی رشتے میں جو بھائی ہیں ان کے لیے فرمایا؟ سب کے لیے, مسلمان بھائی کے لیے. مسلمان بھائی کے لیے, ہاں اچھا ٹھیک ہے. بلڈ ریلیشن کا ضروری نہیں ہے, یعنی یہ بڑی اہم بات ہے نا حضرت. کوئی باپ یعنی یہ سگے بھائیوں کا خیال نہیں انسان کرتا, تو جو رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, یا دوست احباب جو ان سے ہیں وہ بھی تو بھائی ہیں نا, مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو کیا ان کو بھی یہی چاہیے نا کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے دوست کے لیے, اپنے کزن کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, یعنی یہ ساری آپ کہہ رہے ہیں مسلمان بھائی ہے کہ مسلمان بھائی ہے, مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز دین اسلام ماننے والوں پہ سب پہ. جی بالکل ایسے. جی شہزاد ایک اور سوال پہ رہنمائی فرمائے کہ یہ جو مہنگائی کا اس قدر ایک طوفان آیا ہوا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں یہاں پر اگر کوئی بھی آپ چیز لینے جاتے ہیں تو ہر نئے دن چیزوں کے ریٹ اوپر گئے ہوتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ جی کیوں بڑھایا, جی پیٹرول بڑھ گیا. مطلب جس کا کام ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پیٹرول کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے جی انڈائریکٹلی پیچھے سے چیز مہنگی آئی ہے تو اب میں کیا کروں, جس سے لے کر ظاہر حضرت یہ بالکل ایک فیکٹ ہے, اس میں ہم کوئی وہ لوگ غلط بیانی بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ پیٹرول انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ہر چیز میں انوالو ہے. تو اتنا مہنگائی کے دور میں جیسے قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے, چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, شاید خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. تو اگر کسی نے قربانی کے پیسے رکھے بھی ہوئے تھے, ٹھیک ہے, سال پہلے 6 مہینے پہلے, تو اب 6 مہینے پہلے جو ریٹ تھا پیٹرول کا وہ اور تھا, اور اب اگر دیکھیں تو اب اس وقت وہ 400 450 کو ٹچ کر رہی ہے, 400 سے اوپر ہی ہے, 450 450 کو ٹچ کر رہی ہے. تو جو پیسے رکھے تھے وہ اگر اس میں سے کسی کے استعمال ہو جاتے ہیں, اور بل خاص طور پہ اگر ہم بجلی کے بل کی بات کریں حضرت, وہ کچھ ریٹ تھا 50 یونٹ سے بڑھ کے اب یعنی 50 یونٹ ٹپتے ہیں آپ تو آپ کا ریٹ یونٹ کا اور ہوتا ہے, یعنی بہت زیادہ مہنگائی ہے. بہت لوگوں کی حالت ہے, کیونکہ ہم فیلڈ میں پھرتے رہتے ہیں, لوگوں سے انٹرویو کرتے رہتے ہیں, بہت برے حالات ہیں. تو اس میں اگر کسی کے پیسے رکھے ہوئے وہ استعمال ہو جاتے ہیں, اور اب اس کے پاس وہ قربانی کی رقم نہیں رہی, تو کیا وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ سوال ایڈ کر دوں حضرت کہ جو
حصہ ہے قربانی کا اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے, آپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے, محتاجوں کا کتنا ہوتا ہے, رشتہ داروں کا کتنا ہوتا ہے, یہ بھی ذرا تفصیل فرما دیں. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, عام آدمی کے لیے سروائیول کافی مشکل ہو گیا. قربانی کے حوالے سے سادی سی بات ہے کہ سر اگر آپ صاحب استطاعت ہیں جی تو آپ کو قربانی کرنی ہے, اور اگر آپ حالات کی وجہ سے صاحب استطاعت نہیں ہیں جی تو آپ نہ کریں قربانی. جی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ صاحب استطاعت ہوتا ہے لیکن روپے پیسے کی سرکولیشن میں پیسے کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, جی یعنی ان ہینڈ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو قرض لینا پڑ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس ٹھیک ہے. مہینے نہیں اگلے مہینے آ جانے, یا 2-4 دن میں, 10 دن میں, 5 دن میں, مطلب میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں, میرے آ جانے ہیں, یا کہیں پہ کچھ کسی کی وجہ سے بھی باؤنڈ ہے, جی تو اب وہ بندہ, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے گا. عام لوگوں میں ایک مشہور ہے کہ وہ قرض لے کر نہیں, اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے نے ہمارے سے وہ حصہ ڈالا, تو اس نے کہا جی وہ میرا ایک حصہ رکھ لے, تو وہ اگلے دن آ گیا, رات کو آیا نا کہ جی میں نے صبح صبح نکل جانا ہے تو یہ پیسے آپ پکڑ. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بعد میں دے دیتے. وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں سر یہ تو قرض کے تو پھر قربانی نہیں نہ ہوتی. اچھا, تو میں نے کہا یعنی نیت کر کے بھی اگر کہہ دیا کہ یار میں مہینے بعد پیسے مہینے بعد کے بعد ڈال لیں, مہینے بعد کے بعد کیا آپ بازو کا تو طرح کہ 3-4 دن بعد دے دوں گا یار, یہ عید کے چوتھے دن 5ویں دن بینک بند ہے یار, اے ٹی ایم نہیں چل رہا یار, کارڈ نہیں چل رہا, میرے پاس چیک نہیں ہے, میرے پہ مجھے بینک سے ہی نکلوانے پڑیں گے, اب 4 دن بینک بند ہے, بالکل تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ قرض لے کے آپ قربانی کریں گے, اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر وہ قربانی واجب ہے, وہ آپ کسی سے پیسے پکڑ کر کریں گے. اور جب وہ کیونکہ اگر وہ ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد پیسے آ جائیں گے, پھر قربانی تو آپ نہیں کر سکیں گے نا. قربانی تو مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو کرنے کا نام ہے. تو یہ اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ کے مشاہدے میں تو یہ رہتا ہوگا نا, کیونکہ آپ تو ہر سال. تو جو صاحب استطاعت ہے اس کو قرض لے کر بھی کرنی پڑے تو وہ کرے گا, اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے شوق سے کرتا ہے, نفلی طور پہ کرتا ہے, اور اس دفعہ اگر اس کا نہیں بجٹ بن رہا تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو جانتا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو ایک بندے کے نامہ اعمال میں نا کئی حج کا, کئی عمروں کا, اور کئی دولت خرچ کرنے کا ثواب ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے حج کیے ہی نہیں, میں تو ایک دفعہ بھی نہیں گیا تھا, یا میں نے تو اتنا صدقہ کیا ہی نہیں جتنا. فرمایا یہ تمہاری نیت تھی, تم نے ارادہ کیا تھا کہ یار اگر میرے پاس پیسے ہونا تو میں یہ کر دوں, تو ہم نے لکھ لیا ہے کہ یار تیرا ہو گیا. ابھی نیت پھر کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. حضرت ایک دوسرا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ جو حصہ ہے جانور میں وہ اپنا کتنا ہے, ہمسایوں کا کتنا ہے, رشتہ داروں کا کتنا ہے, محتاجوں کا کتنا ہے, یعنی یہ بھی ایک تفریق بڑی سمجھ آتی ہے. کچھ لوگ اس میں سے جانور کو پورا نہیں کرتے, اس میں سے ایک چیز جو سی ہے وہ رکھ لیتے ہیں, اس طرح رکھ لیا. اچھا اس میں نا کچھ ٹریڈیشنز ہیں وہ بڑے غلط سے ہیں. اچھا مثلاً یہاں پہ نا ہم قربانی کو بھی اپنے سوشل جو تعلقات ہیں نا ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات نوکریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, بعض اوقات کاروباروں کے لیے. ران ہے, یہ فلاں صاحب کے ساتھ ہمارا کاروبار چل رہا ہے, یہ ران ان کو بھجوا دو. فلاں افسر ہے, یہ ہمارے ران جو لے کے نا اس کے گھر چلے گئے. اچھا کہ سر یہ قربانی کی تھی, یہ آپ کے لیے گفٹ لے کے آ گئے. اسی سر یہ چیز نہیں ہے, ہے تو وہ جانور کا حصہ ہی نا. آپ نے اس میں سے ایک حصہ دینا ہے کسی عزیز کو, رشتہ دار کو, تو آپ نے اگر وہ جا کے دے دیا تو جانور, باقی سارا جانور آپ جس طرح سے تقسیم ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا لیکن سر بات یہ ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ان لوگوں کو دیں جن کو زیادہ مستحق ہیں, جو بیچارے نہیں کر سکتے, نہیں کھا سکتے. اگر تو آپ نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے تو پھر اللہ کے لیے گوشت بانٹیں یار. بالکل ٹھیک. پھر آپ کی مقصد جو ہے, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ دین اس بات میں ہے, اور بعض روایت میں یہ کہا کہ آدھا دین اس بات میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات. ٹھیک. اگر آپ کی نیت ہی نوکریوں کی ہیں, لوگوں کو راضی کرنے, رشتہ داری تعلق ہے, پھر یہ نیت اللہ تو نہ ہوئی. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اللہ نے یہی تو دیکھنا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. تو ایک چیز یہ,
दूसरा नंबर तकसीम ये है कि आपके जितना भी हिस्से में गोश्त आया आप उसको मिक्स करें और एक हिस्सा आप गरीबों के लिए दें, जो मुहताज हैं, जो गरीब हैं, जो नहीं खा सकते, जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ जी, हाँ मतलब ब्लड रिश्तेदारी रिलेशन नहीं है, हाँ, रिश्तेदार नहीं है हाँ, वो। और एक हिस्सा उनको दे दे, एक हिस्सा आप रिश्तेदारों को, दोस्तों को, और प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, ठीक है, ठीक है। और एक हिस्सा अपने लिए हो कि आप भी उसमें से एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो तकसीम तो यही होती है। अब उस तकसीम में हजरत मैं यही दोबारा सवाल ज़हन में कि अब मैंने कहा कि लोग ना अपने लिए ऐसे अगर रान रख लेते हैं तो बाकी मतलब उन्होंने कहा जी अब 3 हिस्से करने ना, तो इस हिस्से में से ये रान तो आ गई हमारे हिस्से की, यानी हमने जानवर किया, अल्लाह ने कहा 3 हिस्से करो, तो ये 2 रानें या रान ये आ गई, बाकी के 2 हिस्से बनते हैं, वो नहीं ये इक्वल है, ये इक्वल है कि रान का जितना वजन था उतना ही आपने उतना वजन किया, उतना ही आपने 2 रानों का वजन बराबर किया, बाकी का किया 3 हिस्से करके, बाकी तो आपने बांट दिया। अब आपका दिल था तो अल्लाह ताला ने कोई इसमें इतनी तो हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जाए आसानी पैदा कर आसानी, लोगों की, क्योंकि ये नाज़रीन जो है ना अक्सर इस तरह आता है, तो ठीक है ये भी ठीक और मैं ये भी आपको बात बताऊं कि ये जो 3 हिस्से हैं इस तरह करना, तकसीम करना, ये अच्छा अमल है, अफजल अमल है, मुस्तहब अमल है। ये तो आपने बड़ा तफसीली जवाब इसका अनायत फरमाया। अच्छा दूसरा ये है कि सूरह हज की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ना हमें गोश्त पहुंचता है इस जानवर का, ना खून। तो जब अल्लाह ताला को ये चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं तो ये कुर्बानी का फिर मकसद क्या है, किस वजह से? अच्छा शाह साहब, ये कुरान मजीद जिस माहौल में नाजिल हुआ, थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को हम समझ लेते हैं कि ये जो सूरह हज की आपने जो आया मुबारका तिलावत फरमाई है ना, जिसका मफहूम कि ना अल्लाह ताला को गोश्त पहुंचा है, वला दिमाउ, ना उसकी गोश्त पहुंचता है, ना उसका खून पहुंचता है। असल में होता ये था, अल्लामा कुर्तबी ने इसको रिपोर्ट किया कि ये जो दीन इस्लाम या हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जो लोग मक्का वाले थे या जो हज के लिए आते, या वो लोग कुर्बानियाँ करके ना, तो उनका खून और उनका गोश्त वो बुतों के सामने रख देते। अच्छा। और फिर वो उसका जो खून होता था ना, वो काबे की दीवारों पर लगाते और बुतों पर लगाते। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो वो समझते कि जिसकी कुर्बानी का खून काबा में पहुंच गया या काबा को लग गया, उसकी कुर्बानी भी कबूल हो गई है, और वो जो है ना वो जो मर्जी करते रहे, सारा वो हराम कमाए, गलत तरीके से कमाए, लेकिन वो कहें जी हमने ये कुर्बानी दे दी है, अब ये खून जो है काबे पे लग गया तो अल्लाह को पहुंच गया हमारी तरफ से, गोश्त उसके सामने रख दिया बूतों के, तो उन्होंने कबूल कर लिया। ये कितनी खूबसूरत नजर बात की। तो आयत अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भाई मुझे तुम्हारे खून की या गोश्त की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना एक और चीज भी समझे जी। एक हदीस मुबारक मैं आपको सुना, बड़ी खूबसूरत हदीस है, मुझे जाती जिंदगी में ना बड़ी पसंद आई है, बड़ा मतलब मैं इंस्पायर होता हूँ इस हदीस से। हदीस कुदसी है, क़यामत वाले दिन ना अल्लाह ताला एक बंदे से कहेगा कि ऐ बंदे, दुनिया में ना एक दिन मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया था, तू तो अरहम राहिमीन, हदीस के अल्फाज है कि तू तो अरहम राहिमीन, तू सारी दुनिया का मालिक है, मैं तुझे कैसे, तू बेनियाज है, खाने पीने से बेनियाज जी। अल्लाह ताला फिर दूसरा कहेगा, मुझे ना एक दफा प्यास भी लगी हुई थी, मैंने तुझसे पानी भी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो बंदा फिर कहेगा, या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तू बेनियाज है, तुझे प्यास लगती ही नहीं है, तूने कब पानी मांगा मुझसे। फिर अल्लाह कहेगा कि एक दफा मैं बीमार भी हुआ था, तू मुझे पूछने भी नहीं आया था, मेरी बीमार कुर्सी कभी नहीं आया था। तू कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह फरमाएगा कि मेरा एक बंदा एक दिन भूखा था, उसने तुझसे खाना मांगा था, तू अगर उसको खाना खिलाता तो तू उसको खाना खिलाने में मेरा कुर्ब पा लेता।
सुभान अल्लाह। तो एक बंदे ने तुझसे पानी मांगा था, तू अगर उसको पानी पिलाता, तू उसको पानी पिलाने में मेरा कोई प्यास बुझा देता। देखिए अल्लाह की प्यास भी अपने बंदों में, सुभान अल्लाह। कि आप किसी की प्यास बुझा रहे हैं तो अल्लाह की प्यास अगर बुझानी है तो अल्लाह के बंदों की प्यास बुझा, उनकी यही बात है। आप सारा साल सुभान अल्लाह। खा रहे हो, खाबे खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, जो मर्जी खा रहे हो, एंजॉय करो, रिस्क हलाल है, बिल्कुल। खाओ पियो, खुलवा है। लेकिन एक दिन, साल में एक दिन, हर वो लोग, शाह साहब मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, कई ऐसे खानदानों को मैं जानता हूँ जो कि सारा साल सिर्फ और सिर्फ ईद उल अजहा के मौके पर ही गोश्त खाते हैं। बिल्कुल हुजूर है ऐसे, बिल्कुल मेरा सोशल मीडिया से ताल्लुक है, मैं आप घूमते देखिए, फिरते भी रहते हैं और और भी जाते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं कि सफेद पोश हैं, सिर्फ सफेद पोश हैं, नहीं मानते भी नहीं है किसी आप से, भी नहीं पिलाते, हाथ भी नहीं पिलाते। तो ये जो कुर्बानी ये है, सही मुस्तहिक है। मुस्तहिक है। और ये जो कुर्बानी का जो आपने पूछा ना कि ये इसका, तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरी मखलूक है। बिल्कुल ठीक है। एक बात मैं आपको कहूं, मैं हजरत से मिलता जुलता एक सवाल मेरे जहन में जी, आया, जी। आपने अनायत फरमाई है तो आप दिमाग जो है वो मेरे जहन के रास्ते खोल रहे हैं। तो अब ये देखें कि अगर हजूर हम यहाँ पे कुर्बानी करने के लिए बड़ा एहतमाम करते हैं लोग, मैं उस सवाल की तरफ भी आऊँगा, एक चुभता हुआ सवाल है, लेकिन अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम कुर्बानी के लिए तो पैसे हमारे पास मौजूद होते हैं और हम वो कुर्बानी के लिए हम लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, बल्कि कई हजरत सुनने में आता है कि भी 50-50 लाख रुपए का जानवर, करोड़ रुपए का जानवर, तो आप ये लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हो सकता है आपका हमसाया जौन सा है उधर कोई बीमार हो, उधर कोई किसी का बच्चे को किसी दवाई की जरूरत हो, कोई बूढ़ा वालदैन में से कोई बीमार हो जिसको कोई जरूरत हो, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुर्बानी का अगर हुक्म दिया है तो क्या उन पैसों से आपने कुर्बानी ही करनी है? क्या आप अगर किसी की मदद कर देंगे तो क्या वो बड़ा काम नहीं है ज्यादा? और अगर आप उनको पैसे देते हैं तो आपकी कुर्बानी इस सिलसिले में रह जाती है। इस दफा मैंने सुना कोई 32-35 हजार रुपया कुर्बानी जानवर का हिस्सा है बड़े जानवर में, तो अगर वो 35 हजार रुपया किसी हमसाये के, किसी रिश्तेदार के काम आ जाता है तो क्या उस, और वो बंदा कुर्बानी नहीं दे पाता, तो क्या वो कुर्बानी उसकी नहीं हुई? या कुर्बानी करना जरूरी है और हमसाये को छोड़ दें या रिश्तेदार को छोड़ दें? ये जरा हुक्म। देखिए शरद, दो बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि किसने मना किया कि मदद ना करो? क्या दीन इस्लाम ने मना किया कहीं पे बिल्कुल कि नहीं तुमने उनकी मदद नहीं करनी, या जो भूखे हैं या प्यासे हैं जी, मदद करो उनकी? जी। इस्लाम ने उनका हिस्सा रखा है, तुम्हारे माल में उनका हिस्सा है। अच्छा। गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, विधवाओं का, जी। जो 2.5% है ना, मैंने पीछे कुछ अर्सा पहले एक दफ़ा कैलकुलेशन की, गूगल से मैंने सारे स्टैट्स उठाए जी। कि इस वक्त अगर दुनिया के जो 500 अमीर तरीन आदमी है ना, जी, उनकी कितनी दौलत है, वेल्थ है, बिल्कुल ठीक है, और इस वक्त यूएनओ के स्टेट्स के मुताबिक कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जी, जिनकी इनकम पर डे $2 से कम है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। सर, मैंने वो शुमार किया किसी प्रोग्राम के लिए, पूरे स्टैट्स मैंने निकाले। सर, अगर आपके सिर्फ 500 वेल्थिएस्ट पर्सन जो है ना, जी, जी, उनकी दौलत का 2.5% अगर आप उनमें तकसीम कर देना तो गुर्बत की लकीर से नीचे कोई रह नहीं जाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 500 सर, सिर्फ 500। अच्छा, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन एक बात याद ये रखिए, हज़रत ये मुसलमान या गैर मुस्लिम जी। 500 मैंने टोटल किया, मैंने अच्छा, टोटल किया। अगर इस्लाम कहे कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ, बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सल आप देखें सर, यूएनओ नए से नए प्लान बनाता रहता है, नए नए से नए करते रहते हैं। अगर ये कर ले, अगर वो वाकई सिंसियर है, अगर वो वाकई सिंसियर है दुनिया से गुर्बत खत्म करने के, तो आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लान पे चल लो, तो आज भी आपकी दुनिया जो है वो भूखा नहीं सोएगा। अच्छा, वापस आते हैं सवाल की तरफ। दीन इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया, लेकिन एक चीज है जी सर,
पाकिस्तान में कितने लोग गुर्बत की लकीर से नहीं, कितने काम होने वाले हैं ना, पानी नहीं है थरपारकर में, बहुत सारे। आप 23 मार्च की परेड पे कितने पैसे लगा देते हैं, आप 14 अगस्त की सेलिब्रेशन पे कितने पैसे लगा देते हैं? कभी किसी ने कहा कि यार ये 23 मार्च वाले पैसे उस पर लगा दो? मैंने आज तक नहीं ये सजेशन सुनी। नहीं, आपने कह दिया, बस अब ठीक है, अब ये पहुंच जाएगी मुख्तदर हलकों तक, ये बात मुख्तदर पहुंच हलकों जाएगी। सर पहुंचे या ना पहुंचे, देखें जिम्मेदारी है। नहीं सर, ऐसे होता नहीं है जी। उसका बजट अपना होता है। अगर आप फाइनेंस पढ़ें, अगर आप देखें, हर चीज का बजट अपना अपना होता है। ये MBA आ गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज का ना बजट अपना अपना होता है। जी। आपने डेडिकेट किया होता है कि इतने पैसे इसके, इतने पैसे इसके, इतने पैसे इसके, इतने पैसे इसके। तो हजरत वो उतने पैसे फिर उसी प्रोजेक्ट पे लगने भी तो लगने चाहिए। वो लगते नहीं ना। वो तो अभी मैं आपको रिसेंट अब क्या स्टैटिक्स बताऊं कि कहां से उठा के किस किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं। यही मैं कहता हूं कि जो कुर्बानी के पैसे हम कुर्बानी पे ही लग देते हैं जो इस प्रोजेक्ट के पैसे वो किसी और प्रोजेक्ट पे नहीं जाने चाहिए। मतलब आप फिर ये फरमा रहे हैं कि अगर किसी के पास हजरत पूरा साल उसने जमा करके 30-35 हज़ार जमा किया है और वो ये चाहता है कि मैंने कुर्बानी की नीयत से ही किया है, और उसके रिश्तेदारों में या उसके हमसाओं में अगर कोई गरीब जान से जा रहा है, जिसको दवाई की शदीद ज़रूरत है, किसी का कोई ट्रांसप्लांट है, कोई मसला है, तो क्या इस सूरत में वो पैसे, या उसके पास भी पूरे पैसे हैं, उसने भी बेचारे ने अपना पेट काट के कुर्बानी के लिए रखे, और कुर्बानी नाम ही इस चीज़ का है कि आपने कुर्बानी करनी है, तो अपने जो हालात हैं उनको कुर्बान करके कोई चीज़ कम करके अल्लाह के राह में आपने कुर्बान करना। अब वो तो अल्लाह की राह में तो आप जानवर कुर्बान कर रहे हैं। अभी आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ना गोश्त पहुंचा ना खून पहुंचता है, तो अब ये चीज़ की तो अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर वही 35,000 रुपया उठा के किसी गरीब को साथ दे दिया जाए, तो क्या वो ममानियत है उसकी? इसमें एक चीज़ समझें कि कुर्बानी दो तरह की है जी। एक कुर्बानी है वाजिब कुर्बानी जी, और एक कुर्बानी है नफली कुर्बानी जी। वाजिब कुर्बानी वो है जो साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास अपने पैसे मौजूद है, 52 तोले चांदी से ज्यादा पैसे उसके पास पड़े हुए हैं जी। वो बंदा तो पहले कुर्बानी करेगा, ठीक है ना। उसके लिए हुक्म यही है कि वो अपने कुर्बानी के पैसों से कुर्बानी करेगा, ठीक है। और ज़कात के पैसों से, उस पर ज़कात भी है, बिल्कुल ठीक है, और वो ज़कात के पैसों से उधर डालेगा। जी जी, ठीक हो गया। खैर अच्छा, जो बंदा नफली कुर्बानी कर रहा है, शौक से कर रहा है, अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उसको इख्तियार है। वो जिधर बेहतर समझता है, अगर उसको बेहतर समझता है उसको दे दे, अगर कुर्बानी उसको अपना इख्तियार है, तो उस पर कोई जबरदस्ती नहीं। इसार और कुर्बानी की हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम नौजवान नस्ल में जो जल्दबाजी, जो एक अनापरस्ती, जो मैं की एक क्या कहें कि लानत सी है कि हर एक अपने बारे में सोचता है, और माशरा जो है वो बिगाड़ की तरफ जा चुका है। तो अगर इसार कुर्बानी के हवाले से नौजवानों में ये एक हमदर्दी का पहलू या इसार का पहलू, कुर्बानी का पहलू उजागर करना चाहिए या किया जाना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या फरमाएंगे कि किस तरह से नौजवानों को इस तरफ जरा राग़िब होना चाहिए? सर मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी का जो मौका है, ये कुर्बानी एक पूरा कल्चर है। इसको बिलखुसूस हमारी जो जन जी है इस वक्त, ये एक बहुत बड़ा और चैलेंज भी आ गया है मार्केट में। इस वक्त काफ़ी सारी ऑनलाइन बुकिंग कुर्बानियाँ हो गई हैं कि जी आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दें, कुर्बानी वाले दिन घर आपके गोश्त पहुंच जाएगा। अब वो बज़ाहिर तो इसमें बड़ी नफासत है, अट्रैक्शन है कि जी कोई घर गंदा नहीं होगा कोई है, लेकिन सर इससे आप एक पूरे कल्चर से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। पहले ये होता था कि आपको 5-10 दिन जानवर लेके आते थे, उसको पालते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, उसके साथ एक एफिलिएशन हो जाती थी, एक प्यार हो जाता था सारे का, फिर उस प्यार की कुर्बानी होती थी जी, असल तो फिर उस मोहब्बत की वो कुर्बानी होती थी। तो अब हमें पता भी नहीं है कि कौन सी कुर्बानी। और वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस तरह मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोफेशनल ज़बह खाने होते हैं और ये कसाई होते हैं, इनके पास सैकड़ों के हिसाब से इन्होंने करने होते हैं, तो ये छुरी फेरते साथ ही उनकी गर्दन को उनका जो मनका तोड़ देते हैं, और उसकी वजह से ब्लड पूरा नहीं निकल पाता, और उसकी वजह से सर वो पता क्या था, वो गोश्त वजनी हो जाता है। अच्छा, ब्लड पूरा नहीं ना निकला, बिल्कुल ठीक है। तो वो आपको वो दे देंगे जी 15 किलो गोश्त दे दिया, 16 किलो गोश्त दे दिया,
अब वो वजनी करने के लिए उन्होंने पूरा निकाला नहीं, तो वो टॉक्सिक्स जो बीच में है ना, वो बीच में रह जाते ब्लड हैं, तो निकाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप निकाल जहाँ लेते हैं। फरमा रहे हैं। तो उसमें ये बहुत एहतियात जरूरी है। बल्कि मैं रिसर्चेस मैंने पढ़ी कि वो जानवर जिनको प्रॉपरली ज़बह किया गया और उनको नेचुरल तरीके से ठंडा होने दिया गया, और जिनको मशीनी झटके से तरीके या मशीनी से सरलादा किया गया, दोनों के गोश्त को एनालिसिस किया गया, तो ये जिसको नेचुरल तरीके से ज़बह किया गया, जी इसका गोश्त उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा हेल्दी था। जी ठीक है, तो ये अब ये जो कल्चर है ना, ये चीजें सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसकी बजाय आप घर पे लाएं, पालें, और इससे ही नौजवान नस्ल की तरबियत होनी है। हाँ ये बात ठीक है important, कि बिल्कुल। आपने अपने बच्चों को, घर वालों को थोड़ा उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनको सारा कुछ सिखाएं और उनको बताएं कि ये हमारी मतलब कुर्बानी अपने है। आराम में से वक्त निकाल के उस जानवर की आपने टेक केयर करनी है, करनी ख्याल है, करना है। ये अपनी नस्ल को सिखाएं। वरना फिर ये होगा क्या कि वो बच्चे जो है वो गांव जाते हैं या वो कोई जानवर देखते हैं, वो जानवर को हाथ नहीं लगाते, वो डर रहे होते हैं। और मुसलमान, और ये कुर्बानी का सर जो है ना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि मशहूर हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो ज़बह किया तो हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़बहु मा मिन बियदिही, अपने हाथों से ज़बह किया। और अपने हाथों से ज़बह करना ये बड़ी फजीलत भी रखता है। और इससे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो जनरेशन हमारा है तो पता नहीं किस तरफ लगा दिया गया है, कौन सी अमन की बीने सुनाए। और जब तक मुसलमानों का बामे उरूज रहा है ना सर, उनका रिश्ता तलवार से मजबूत रहा और उन्होंने अपना जिहाद से अपना ताल्लुक कायम रखा और खून से वो फैमिलियर थे। हाँ जी, अब तो खौफजदा है, खौफजदा है। अब तो मतलब तलवार क्या, छुरी पकड़ते हुए छुरी घबराता पकड़ते है हुए मुसलमान, मुसलमान। ये क्या है? तो ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है, कि अपने हाथ से ज़बह करना, खून ज़बह करना, बोटियां करना, ये सारा कुछ ये एक प्रैक्टिस है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि मुसलमान बुज़दिल नहीं होता, बुज़दिल नहीं होता, बिल्कुल। ये ठीक है, तो ये हमें अपनी जनरेशन की, बिलखुसूस जेन ज़ी की, मैं ये बात करूंगा कि आजकल बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई जनरेशन जो आई है ना, ये बहुत ही ज्यादा कोई चैलेंजिंग जनरेशन है। इसके लिए इसकी सारी तरबियत इंटरनेट के हाथों हो रही है और हमारे हाथों से ये इनकी तरबियत अजहद जरूरी है। हज़रत ये फरमाएं कि कुर्बानी के मौके पर या कुर्बानी करके जो एक सकीनत का एहसास होता है, जो इत्मीनान होता है, सुकून मिलता है दिल को, वो क्या अल्लाह ताला की मोहब्बत या उससे इंसान ये समझे कि मेरी कुर्बानी कबूल हो गई है? डेफिनेटली सर, अच्छा, डेफिनेटली। देखिए, बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप तीन ही से करते हैं, जी तीन ही से करके गरीबों का गरीबों को दे दिया, रिश्तेदारों का रिश्तेदारों को कर दिया। जी अब मुझे ना पर्सनली तौर पे, अब वो जो अपना हिस्सा बचता ना, जी, उसमें से अगर मैं किसी को दे दूं ना, ओहो, तो उसका ज्यादा ही सुकून आता है हाँ बिल्कुल ठीक है कि यार ये भी। और सर इसमें एक बात ये भी याद रखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि यार जिस तरह मैं अल्लाह की मखलूक हूँ, इसी तरह ये भी अल्लाह की मखलूक। वो मेरे घर में हो, मेरे बच्चों की शक्ल में हो या किसी दूसरे के बच्चों की शक्ल में, सारे ही अल्लाह की मखलूक है और सारे ही अल्लाह को उतने प्यारे हैं जितने मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह के तो सारे ही मखलूक है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात। और अगर आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं फिर तो अपने आप हिस्से में से भी आपने दे दिया, तो उसको ये ज्यादा किसी है। को भी खिला हाँ, देते हैं ना, तो फिर सर वो जो आपके दिल ये में सार सुकून कुर्बानी। और ये जो सकीनत उतरती है ना, हाँ, रहमत उतरती है, आपको बड़ा वाज़े तौर पे अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस होता है। बिल्कुल ठीक है हज़रत। इसी सवाल से एक सवाल और ज़हन में आया कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है दुनियावी एतबार से कि आपने अल्लाह की राह में, बेशुमार वाक़यात होंगे, लेकिन जो असल जो जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो या आपको अभी तक याद रहता है कि यार बड़ा कमाल काम किया था, चाहते हुए या वैसे ही आपने कर दिया और आपने सोचा यार बड़ा कमाल है, तो वो कोई ऐसा काम जो अल्लाह के लिए आपने खास किया हो दुनियावी एतबार से, कुर्बानी के एतबार से, यानी एसार और कुर्बानी, कोई मिसाल आपकी अपनी ज़िंदगी से ज़रा बनाए फरमाएं। नाज़िम साहब, बात यह है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, बड़ी अच्छी गाड़ी शाड़ी, पेट्रोल सारा कुछ बड़ा अच्छा था। ठीक, तो मैं अपने छोटे भाई के साथ हम दोनों हज पे गए, तो हरम में बैठ के
وہ ہمارا ایک ادارہ تھا تو میں بھائی اس ادارے کو دیکھتے تو میں ان سے کہا کہ یار آپ کاروبار وغیرہ سارا چھوڑ کر فل ٹائم ادارے بیٹھا کریں. تو وہ کہنے لگے یار میں نا سر پیسہ دے سکتا ہوں, ٹائم نہیں دے سکتا. اچھا, تب آپ یعنی یہ آپ بتا رہے ہیں ایم بی اے کے بعد MBA کے بعد میں جاب کر رہا تھا ایک ملٹی نیشنل میں, بڑی اچھی میری سیلری تھی, مجھے اس کا اندازہ ہے, میں جانتا تو ہوں. میں نے نا سر اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت ہے, جی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے جی کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تم وہ نہ اللہ کے لیے خرچ کر جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. تو بھائی نے کہا یار میں ٹائم نہیں دے سکتا. تو میں نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ ٹائم از منی, ٹائم منی ہے اور ٹائم سب سے پریشس منی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے نا سر اس وقت حرم میں بیٹھ کے ایک ارادہ کیا کہ میں ٹائم دوں گا. کوئی بھی بندہ ٹائم نہیں دیتا, میں اپنی زندگی کا ٹائم اللہ کے لیے دوں گا. بالکل ٹھیک سر واپس آیا, میں نے ریزائن کیا اور پھر میں نے اپنی زندگی کا نا سر ایک مقصد بنا لیا جی کہ میں نے اپنی زندگی کا ٹائم جو ہے نا وہ اللہ کے لیے دینا ہے, اس کی قربانی دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی قربانی ایک کراس میں نے لگایا. اچھا, اپنی زندگی میں آپ کو شاید یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی, لیکن میں نے نا اپنی زندگی میں ایک کراس لگا دیا کہ میں نے پیسے نہیں کمانے. حضرت اس کے اوپر تو بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں. پیسے نہیں کمانے, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, آپ نے تو یہ میں نے پیسے کے لیے اپنا ٹائم کمانے کے لیے نہیں لگانا. مجھے پیسے نہیں, مجھے پراپرٹی نہیں بنانی, مجھے رچ نہیں ہونا, مجھے بلینر نہیں ہونا. صحیح. مجھے بس اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنی ہے, قرآن مجید اور اس کے لیے. مجھے بلینر ہونے کا کام نہیں کرنا. بہترین. بس یہ میری زندگی کا ایک مقصد اور میری یہ ایک قربانی اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو قبولیت ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک عرصے سے, آپ مین اسٹریم میڈیا چینلز پہ, ہم نے رمضان ٹرانسمیشن میں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک سالوں سے, آپ وہاں پہ آ کے جو اپنے خدمات پیش کر رہے ہیں دین کے حوالے سے. پھر غازی صاحب کے ساتھ پروگرام, آپ کے اسامہ غازی صاحب کے ساتھ پروگرام ہے, دوسرے چینلز پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں. تو یہ قبولیت ہوئی ہے تو حضرت یہ کام ہوا ہے. بس سر ایسے ہی ہے, نیت یہی ہے, یا یہ قربانی میری زندگی کی جو مجھے وہ حرم پاک کے سامنے جو آپ نے سوال پوچھ لیا نا, بالکل. یہ تو بس یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا نا وقت جی اللہ کے لیے چھوڑ دیا. نذیر احمد غازی صاحب کے ساتھ میری بھی قربت رہی ہے. اب کافی دیر ہوگی ان سے ملاقات ہوئے, وہ ادھر ایک مسجد میں جمعے کے لیے آتے تھے تو وہاں ملاقات رہتی تھی, اور بڑا شرف حاصل ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہوا ہے اور ایک وقت گزرا ہے. دوسرا مجھے حضرت آپ کی ایک بات سے ساحل ادیم صاحب کی بات بھی یاد آئی. نوجوان سکالر ہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں. تو ان سے جب کوئی پیسوں کے حوالے سے بات کی جاتی نا, تو وہ ایک بات ان کی بھی بڑے کافی ساری چیزوں پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہت اچھے آدمی ہیں, بڑی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی. تو انہوں نے ایک بات کی کہ یہاں پر پیسہ کمانا کیا ضروری ہے, آپ تو $1 ٹریلین کا بزنس تو اوپر کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ خدمت جو کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, تو ادھر وہ کہتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں پیسوں کے پیچھے کیا بھاگنا, پیسے کیا کرنے ہیں. لیکن جو یہاں خدمت ہو رہی ہے, آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بلینز ٹریلینز ڈالر کا جو ایسٹ ادھر بن رہا ہے اگلے جہان میں, وہ اصل کام ہے. تو آپ کا بھی آپ نے جو بات فرمائی اور بڑی آپ کی قربانی ہے حضرت. یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ جو نوکری تھی ملٹی نیشنل کمپنی کا بھی مجھے پتہ ہے, لاکھوں کی آپ کی جاب تھی, آپ کو بڑی فیسلٹیز تھیں, وہ ساری آپ چھوڑ کے اب جو خدمت میں لگے ہیں. تو اسی لیے تو حضرت آپ سے وقت مانگا اور آپ نے مجھے شرف بخشا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں چند لمحات. کچھ ایک دو سوال اہم میں نے کرنے تھے اس آخر میں اثار و قربانی کے حوالے سے. جی اب یہ ہے کہ حضرت جو آپ کا اتنا تجربہ اور یہ اتنی ایک خدمت عرصے سے ہو رہی ہے, آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا جب سے, تو پوری دنیا کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے. جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, جنگی حالات چل رہے ہیں, اور اس کے بعد سارے مسلم ممالک جو ان سے ہیں وہی آپس میں ایک نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے ان میں.
اور اثار و قربانی تو بات کی بات رہ گی، ذرا اتحاد متحد ہو کر چلنا پہلے یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ اگلا پہلو پہ جاتے ہیں کہ اثار قربانی آپ کرتے ہیں. تو اس میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیں، کچھ شاید لوگوں تک یہ بات یقینی طور پہ پہنچے گی، لیکن جو اصل لوگ ہیں جو اس وقت بجائے اکٹھے ہونے کے ذرا یہ اسپریڈ سسٹم سٹارٹ ہوا ہے یا فرق آیا ہوا ہے مسلمانوں میں، امت میں، جبکہ اس کے بارے میں بھی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہیں، تو وہ مل کر کیوں نہیں رہتے؟ آپ ان کے اتحاد کے حوالے سے، اظہار و قربانی کے حوالے سے آپ مسلم امہ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اس حوالے سے آپ؟ سر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. جی. اگر ہم میں سے ہر شخص، ہر فرقہ، ہر صوبہ، ہر ملک جی ذاتی مفاد کو چھوڑ کر اجتماعی مفاد کا سوچنا شروع کر دے اور اجتماعی امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو، اپنی ذاتی رائے کو، اپنی ذاتی تھنکنگ کو قربان کر بہت دینا، مشکل کام ہے. لیکن سر یہ سب سے مشکل قربانی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی رائے کی قربانی کرنی ہوتی ہے. ہاں جی. آپ کا ایک اوپینین ہے، آپ اپنی فیملی میں، جی فیملی میں دیکھیں چھوٹی سی فیملیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، صرف آپ اپنی رائے کی قربان کرنا ہے. جی آپ کمپرومائزنگ پہ آ جائیں گے. آپ اگر جہاں پر بھی آپ اپنی رائے کی قربان کرنا شروع کر دیں گے نا، جی تو اجتماعیت آتی جائے گی. اگر آج آپ امت مسلمہ کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت اور یہ جتنے بھی انڈیویجولزم کے ناصور ہیں، جی ان کو قربان کر کے، اپنی ذاتی مفادات کو قربان کر کے، ہمیں اجتماعی مفاد کو، امت مسلمہ کے مفاد کو ہم دیکھیں تو آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا حضرت، اب یہ ہے کہ پروگرام کافی تفصیلی ہو گیا اور کافی سارے سوالات، یہ جو ایک تشنگی تھی میرے اپنے دل میں بھی اور کچھ ناظرین کے بھی یقیناً یہی سوالات ہوں گے جو میں نے حضرت سے گوش گزار کیے اور بڑے تفصیلی جوابات دیے. لیکن ایک لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ ایک اختتامی نوٹ جیسے ہوتا ہے پروگرام کا، اس پوڈ کاسٹ کا بھی ایک اختتامی نوٹ ذرا عنایت فرمائے. وہ یہ کہ اثار اور قربانی کے حوالے سے آپ کسی ایک جملے میں، جیسے ایک کوزے میں پورا سمندر سمو دیا جاتا ہے، تو آپ ذرا کوئی جملہ ایسا کہ جس میں ہمیں یہ نظر آئے کہ آپ اثار اور قربانی کو کیسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے، تو آپ ذرا اس کو میں سادے سے ایک جملے میں اگر یہ بات کہنا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ اپنی میں کو کسی کے لیے قربان کر. سب سے مشکل کام آپ نے کہہ دیا، لیکن یہی کام بالکل ٹھیک ہے، اپنی میں کو قربان کر دینا کسی کے لیے، اپنی میں کو کسی کے لیے قربان کر دیا، کسی کے لیے، اللہ کے لیے. میں ایک شعر اینڈ میں، بڑا پیارا شعر ہے، کہتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں کسی کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس میں ایک تفصیلی ایک میں نے میں کو ختم کرنے سے، میں سے تو کا جو سفر ہے نا، وہ اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہوا ہے، اور وہ ہے تو تفصیلی، لیکن بس اتنا ایک حوالہ دوں گا کہ وہ جو ستار ہوتا ہے نا ایک حضرت بڑا سا، تو ستار جو ہے وہ اس کو جب بجایا جاتا ہے نا تو وہ تو کر کے آواز آتی ہے، پہلی آواز ہی تو کر کے آتی ہے، تو اس طرح سے. تو وہ جو میں سے تو کا سفر ہے نا، تو وہ پنجابی میں تو کہندے نے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو کا جو سفر ہے وہ ایسے بیان فرمایا کہ وہ میں تو کرتی ہے بکری، ہر وقت میں کرتی رہتی ہے. تو بکری کو اب ذبح کیا جاتا ہے بڑی مشکل طریقے، ٹانگیں پکڑ کے اس کی گردن ایسے کھینچ کے، اور یہ وہ ٹھیک ہے قربان کیا اس کو، اس کی کھال اتاری بڑے مشکل طریقے سے، ٹھیک ہے، اس کو الٹا لٹکا کے اس کا خون بہا کے ساتھ ایک ایک چیز اس کی علیحدہ کر دی جاتی، اور اس کے بعد وہ جو اس کی جو آنتڑیں ہوتی ہیں، انٹسٹائنز ہوتی ہیں، ان کو صاف کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. وہ سکھانے کے بعد پھر اس کو کوئی لپیٹا جاتا ہے دھوپ میں یا کس طرح سے. تو وہ کہتے ہیں، سنا یہ ہے کہ وہ ستار جو ہوتا ہے نا بڑا سا، جو تان سین بڑا مشہور تھا بجانے میں، تو وہ ستار جو ان سے نا اس کی جو تاریں ہوتی ہیں وہ اس سے بنتی ہیں، اور جو بکری میں کرتی رہتی ہے اس کو اتنی مشکل ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد
وہ اینڈ میں آ کے وہ بکری کے جو پارٹس ہیں وہ بعد میں توں کرنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ میں کو اتنا آسان جو آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں جو ان سی ختم کرنی ہے تو میں کو ختم کرنا اتنا ہی مشکل ہے جس طرح ایک بکری میں سے توں تک کا سفر ہے. تو لیکن حاصل بھی یہی ہے, وہ پھر اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے بکری, اس کا درجہ بھی تو پھر وہاں بلندی ہے نا. سر یہ ساری ہماری گفتگو کا سم اپ یہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے حضرت, میں بہت مشکور ہوں آپ کا آخر میں کہ آپ نے مجھے وقت دیا, اور جو بھی اس میں پروگرام میں کوئی تلخی یا کوئی نوک جھوک ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اگلے کسی پروگرام میں اس کا اثر نہیں پڑے گا جو ہماری گفتگو رہی ہے. تو آگے بھی جب میں آپ کو زحمت دوں گا تو اگلے روز پھر ہم کسی اور نشست میں بیٹھیں گے اور ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے آنے والے وقت میں, اور میں آپ کا بڑا مشہور اجازت چاہوں گا. دوسرا یہ ہے کہ ناظرین آپ نے سنے سارے سوالات جو قربانی کے حوالے سے ذہن میں رہتے ہیں, مختلف سوال جو تنگ کرتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں باریک سی جو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں, تو آج حضرت نے بالکل ایک مفصل گفتگو اس پہ کی, ایک ایک سوال کا جواب دیا, کسی سوال کو حضرت نے نگلیکٹ نہیں کیا یا چھوڑا نہیں, کیونکہ یہ ہماری تصحیح کے لیے بڑا ضروری ہے. مجھے اب اجازت دیجیے SNS پوڈ کاسٹ سے, اور ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.